پاکستان کے بڑے شہروں کی فضا انتہائی مضر صحت، آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا اور کراچی کا تیسرا نمبر، بھارتی شہر دہلی پہلے نمبر پر موجود۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو بلا ضرورت سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، رفح اور نصیرات میں تازہ حملوں میں مزید 22 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے 400 مقامات کو نشانہ بنایا۔ خان یونس، رفح، شجاعیہ اور جبالیہ پر بارود کی برسات۔ 3 صحافیوں سمیت 240 فلسطینی شہید اور 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ حماس کا سیز فائر ختم ہونے کے بعد اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ، تل ابیب اور جنوبی اسرائیلی شہروں پر سینکڑوں راکٹس برسا دیے۔ شمالی غزہ میں بھی صہیونی فوج کے خلاف کارروائی جاری۔ حماس نے اعلان کیا کہ اسرائیل سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، دہشت گردی بند ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ بھی نہیں ہوگا۔ قطر نے غزہ کے لیے مزید 62 ٹن امداد فراہم کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق امدادی سامان میں خوراک اور شیلٹرز شامل۔ 2 طیاروں نے امدادی سامان مصر کے العریش پہنچایا۔ یونیسیف نے غزہ میں جنگ بچوں کے خلاف قرار دے دی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ غزہ کے مزید بچوں کو اذیت میں مبتلا نہیں ہونے دے سکتے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ اسرائیل مذاکرات پر بھی تیار نہیں، قطر سے مذاکراتی ٹیم واپس بلا لی۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دلوائیں، بے عزتی نہ کریں، اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے، 8 فروری کو سرپرائز دیں گے۔ 18ویں ترمیم سے اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ عوام ہے۔ ہمیں ایک ایسی حکومت بنانا ہوگی کہ جو 18ویں ترمیم پر مکمل عمل کرے۔ بلاول سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی امید نہیں تھی، لیگی رہنماؤں کا رد عمل۔ احسن اقبال بولے 18ویں ترمیم ادھوری ہے، حکومت میں آ کر پوری کریں گے۔ مرکز سے صوبوں تک فنڈز گئے لیکن صوبوں سے نیچے نہیں پہنچے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، ہمارے خلاف بات کر کے ووٹرز کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کے لیے نون لیگ کی تیاریاں، پارٹی ٹکٹ کے لیے امیدواران کے انٹرویو آج لاہور میں ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں بورڈ انٹرویو کرے گا، امیدواران کو اکیلے آنے کی ہدایت۔ ادھر احسن اقبال پر تنقید، دانیال عزیز کو شو کاز نوٹس جاری۔ پشاور میں تھانہ حیات آباد کی حدود میں پولیس کی ڈرفٹنگ کرنے والے کے خلاف کارروائی، 8 نوجوان گرفتار، مقدمات درج۔ ملزمان کی گاڑیاں ضبط، گرفتار افراد مصروف شاہراہوں پر خطرناک ڈرائیونگ کر رہے تھے، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ پاک آسٹریلیا سیریز، کینگروز نے پہلے ٹیسٹ کے لیے 14 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنس کپتان، ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، اسٹیو اسمتھ، ٹریوس ہیڈ، پیٹ کمنس، جوش ہیزل ووڈ، مچل مارش بالنگ کا شعبہ سنبھالیں گے۔ قومی ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ پاکستانی ویمنز ٹیم کا کمال، نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر کر دیا بے حال۔ فاطمہ ثنا کی شاندار بالنگ، شوال ذوالفقار کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے پہلی بار نیوزی لینڈ کو T20 کرکٹ میں شکست دے دی۔ 7 وکٹوں سے کامیابی، 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔ اور سندھی ثقافت کی تاریخ صدیوں پرانی، کراچی سے کشمور تک سندھی ثقافت کے رنگ، سندھ بھر میں سندھی ٹوپی اجرک ڈے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ثقافتی دن پر ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔